افغانستان کے حوالے سے جس نے فلیکسیبلٹی شو کی ہے، ٹی ٹی پی سے متعلق پاکستانی تحفظات دور کرنے پر آمادہ ہوئے ہیں اور کتنا کوآپریٹ کرتے ہیں کتنا نہیں یہ پتہ چلے گا جب اسحاق ڈار صاحب کابل جائیں گے۔ 22 اپریل کو ڈھاکہ کا وہ دورہ بھی کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک بڑی خبر امریکی ہتھیاروں کے حوالے سے، اقوام متحدہ کا یہ ماننا ہے جو امریکی ہتھیار افغانستان میں موجود تھے ان میں سے کچھ ہتھیار القاعدہ سے وابستہ گروپس کو ملے ہیں۔ اس پر بات کریں گے۔ مزمل سہروردی صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، جبکہ افتخار فردوس سینئر صحافی ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ افتخار، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ افتخار صاحب 4 سال بعد پاکستان کے وزیر خارجہ کابل جا رہے ہیں، کل ایک ہائی پاور ڈیلیگیشن کے ساتھ۔ کوئی بریک تھرو ہے یا کرٹسی وزٹ ہے؟ کیونکہ محمد صادق صاحب تو جا رہے تھے، پچھلے ماہ بھی گئے تھے، پہلے بھی گئے تھے، وہ ایک لوور لیول انٹریکشن تو ہمیں نظر آ رہا تھا، 6-7 مشاورتی دور موجود تھے۔ اب فارن منسٹر تب جا رہے ہیں جب کچھ کنکلوڈ ہو گیا ہے، یا یہ بھی ایک ابھی مڈ وے وزٹ ہے؟ سہروردی صاحب وہ ڈیپیوٹی پرائم منسٹر بھی ہیں، تو اس کی ایک اپنی آپٹکس ہے ان ٹرمز آف افغانستان جانے کی اور اس پرٹیکولر ٹائم پر جانے کی۔ کچھ چیزیں جو ہے وہ بیک گراؤنڈ سے سمجھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے، جو ٹی ٹی پی سے ریلیٹڈ جو پرابلم ہے، افغان طالبان نے پہلی بار اور پرٹیکولرلی قندھار نے، کیونکہ جو ٹریڈیشنلی پاکستان کی ایک انڈرسٹینڈنگ تھی افغانستان کے حوالے سے اور ایک کرٹیسزم بھی پچھلے 3-4 سالوں میں آ رہا تھا کہ پاکستان کی اوور ریلائنس اوور دا حقانیز جو آلموسٹ جو ہے وہ سائڈ ٹریک ہو چکے ہیں افغان طالبان کے پاور کنسولیڈیشن کی گیم میں۔ ایک بات تو بہت کلیئر ہے کہ افغانستان کے اندر جو خود ایک پاور ڈائنامک جو ہے وہ چل رہی ہے انٹرنل رائیول فیکشن سے، اس میں جو ان کے امیر المومنین جن کو وہ گردانتے ہیں ملا ہیبت اللہ اخندزادہ، انہوں نے کافی جو ہے وہ لیوریج گین کیا ہے اور ہر جگہ پر اپنا کنٹرول دکھا بھی دیا ہے۔ اور جو مذاکراتی ایک عمل اس کو کہہ دیں یا ریکٹیفیکیشن آف ریلیشن شپ جو کہہ دیں، اس کی انڈیکیشن بھی جو ہے وہ قندھار کی طرف سے جو ہے وہ آئی، اور یہ تقریباً پچھلے 6 مہینے سے ایک بیک ڈور جو ڈپلومیٹک چینلز ہیں جس میں وزٹس پاکستان میں بھی ہو رہے تھے، صادق خان صاحب بھی اس کا ایک حصہ تھے، اور لیکن جو اسٹیٹ کے وائڈر جو ٹینٹیکلز ہیں وہ بھی جو ہے وہ بات چیت جو ہے وہ کر رہے تھے، جس میں الٹیمیٹلی کچھ چیزیں نکل کے آئیں۔ اب وہ ہوگی کیا؟ میرے خیال میں جو سب سے امپورٹنٹ پارٹ جو نکل کے آیا ہے اس میں سے وہ ٹی ٹی پی سے ریلیٹڈ ہے کہ ایک لارجر اسکیم آف تھنگز کے اندر اس گروپ کا سروائیول افغانستان کے اندر اور جو آپشنز رکھے گئے تھے ان کی ری سیٹلمنٹ کے لیے اور ان کو اسلحے سے پاک کرنے کے لیے، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ آمادگی ظاہر کی ہے دوبارہ بات چیت شروع کرنے کے لیے، جو بہت ایک امپورٹنٹ سٹیپ ہے۔ فیوچر میں کیا ہوتا ہے وہ تو سرکمسٹانسز کے مطابق ہی ہوگا، لیکن اس پر بات چیت کے لیے آمادگی جو ہے وہ دوبارہ ظاہر کی گئی ہے۔ دوسرا جو اس میں امپورٹنٹ ہے، اس میں جو افغانستان کی طرف سے بارڈر کے اوپر 54% کے ٹیکسز لگائے تھے، کیونکہ کول جو ہے وہ پاکستان کا ایک امپورٹنٹ جو ہے امپورٹ تھا افغانستان کی طرف سے، اور اس کے اوپر بھی بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے۔ بلکہ اس ڈیلیگیشن سے پہلے اور اس ڈیلیگیشن کے ساتھ بھی کچھ امپورٹنٹ انڈسٹریلسٹ جو ہے وہ خیبر پختونخوا سے، کراچی سے اور بلوچستان سے جائیں گے ڈیل کرنے کے لیے کہ جو آپ نے ٹیرفس لگائے ہیں وہ بھی جو ہے اس کے اندر بھی جو ہے وہ کمی جو ہے وہ ہوگی۔ تیسرا جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں بارڈر کے اوپر جو ٹینشنز تھی، جنوری 2024 کے اندر جو ہے یہ مذاکراتی عمل جس کو ہم جوائنٹ کوارڈینیشن کونسل کہتے ہیں، جو بارڈر کے اوپر جو دونوں فورسز آمنے سامنے آتی رہیں اور افغانستان کا کچھ کلیم ہے کچھ پاکستان کا کلیم ہے، وہ مذاکراتی عمل تقریباً 16 مہینے بعد جو ہے وہ زندہ ہوا ہے، اور اس کے اوپر بھی افغانستان جو ہے وہ بات چیت جو ہے وہ کرنا چاہتا ہے۔ لیکن دیٹ از ناٹ آل آف اٹ۔ جو گلوبل ایک فوکس ہے افغانستان کے اوپر، اس کو آپ کاؤنٹر ٹیررزم سے لے کر جو ہے زیادہ اکنامیکل وائبلٹی کے اوپر جو ہے وہ دیکھیں۔ سی ٹی جو ہوگی، جو کاؤنٹر ٹیررزم میجرز ہیں اور جو سیکیورٹی پرابلمز ہیں دونوں ممالک میں، وہ اتنی آسانی سے تو ختم نہیں ہوں گی، لیکن یہ اس کے لیے ایک پروسیس جو ہے وہ ضرور ہے۔ تو جو آپ کا سوال ہے کہ یہ صرف باتیں ہیں کہ نہیں، اس میں کچھ نکل کے بھی آئے گا، جو بیک گراؤنڈ سے جو چیزیں نکل کے آئی ہیں اور اس پروسیس تک پہنچی ہیں، اس میں کچھ نہ کچھ امید ضرور ہے کہ اب اس کا کوئی نہ کوئی منطقی انجام جو ہے وہ نکلے گا، لیکن یہ کوئی نہ سوچے کہ پرابلمز جو ہے وہ ایک رات کے اندر جو ہے وہ ختم ہو جائیں۔ نہیں، پر پاکستان تو چاہتا ہے نا کہ جو اس کے ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں وہ اس کے حوالے کر دیے جائیں،
کیا افغان طالبان ان کو پاکستان کے حوالے کر دیں گے یا ان کو اپنے پاس افغانستان میں ہی غیر مسلح کریں گے؟ دیکھیں سہروردی صاحب، یہ جو آپشنز ہیں، یہ 3 آپشنز کے اوپر کام ہو رہا تھا. پہلے 2021 کے بعد ایک مذاکراتی عمل تھا جس میں یہ تھا کہ آپ ان کو ریسیٹل کر دیں یا ادھر بھیج دیں، ادھر ان کو ریسیٹل کر دیں، لیکن یہ غیر مسلح ہوں گے. پھر اس کے بعد ایک دوسرے آپشن پر غور کی گئی کہ ان کو وہاں پر رکھیں اور وہاں پر ان کے لیے جو ہے ایک سیٹلمنٹ بنا دیں، جو obviously قطر جو ہے وہ فنڈ کر رہا تھا اور جو غزنی کے مقام پر ہے، جس پہ ابھی بھی کام جو ہے وہ شروع ہے. تیسرا اس کا آپشن یہ ہے کہ ان کو افغان سٹیزن شپ ہی دے دیں لیکن بارڈر ایریا سے جو ہے وہ ریموو کر دیں. اگر یہ پروسیس جو ہے وہ کسی منطقی انجام تک پہنچتا ہے اور اس کا کوئی سلوشن آئے گا تو جو ڈیفرنٹ گروپس ہیں اس کے اوپر تینوں ڈیفرنٹ کرائٹیریاز کا الگ الگ اطلاق جو ہے وہ ہوگا. کہ حوالگی کے لحاظ سے تب بات ہوگی جب پاکستان کے اندر وہ لوگ جو پاکستان کو وانٹڈ ہیں، اگر کوئی ایمنسٹی جو ہے وہ نہیں دکھائی جاتی، لیکن افغان طالبان اس بات کے لیے پش کر رہے ہیں کہ جو کیسز ہے، جو ایمنسٹی ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کیا جائے اور ان کو افغانستان کے اندر ہی جو ہے وہ ریسیٹل کیا جائے. اچھا، اب جو کل اسحاق ڈار صاحب جا رہے ہیں وہ کابل، یہ ایک دن کا ہی دورہ ہے، تو پھر مجھے جو ابھی آپ کی بات سے نظر آیا کہ ٹیرفز پر پیش رفت ہو سکتی ہے، باقی سب پر ابھی گفتگو ہی ہوگی، باقی سب پر کوئی بڑی پیش رفت کل ہمیں توقع نہیں کرنی چاہیے. ٹیرف جو 54% ہے کول پہ، وہ نیچے آ سکتا ہے کل کے دن میں. دیکھیں، جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے اندر ایک انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہو گئی ہے کہ آپ کاؤنٹر ٹیررزم کو علیحدہ رکھیں اور اکانومی کا جو پارٹ ہے اس کو جو ہے وہ علیحدہ رکھیں، لیکن آپ دونوں کو ایک دوسرے میں مکس بھی نہ کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا جو آؤٹ کم ہے وہ دونوں ممالک کو جو ہے وہ متاثر کر رہا ہے. لیکن جو ایک پروسیس ہے اکنامک وائبلٹی کا، اس کے اندر ہم جائیں گے تو کاؤنٹر ٹیررزم جو ہے وہ خود ہی فزل آؤٹ ہو جائے گی، اس کا کوئی حل جو ہے وہ نکل آئے گا. تو اسحاق ڈار کیونکہ اسٹیٹ اپنی ساری باتیں تو میڈیا پر اخبار میں جو ہے وہ نہیں آتی، وہ تو ایک دن جب کوئی فیصلہ ہوگا اس کے مطابق اور ایک پروسیس شروع ہوگا تو سب کو پتہ لگ جائے گا. لیکن آپ اس کو اس طرح دیکھ لیں کہ پہلا سٹیپ جو ہے وہ اکنامک وائبلٹی کا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک سائملٹینیسلی ایک پروسیس چل رہا ہے جس میں جو مسلح گروپس ہیں، جو صرف ٹی ٹی پی نہیں ہے بلکہ پاکستانی طالبان اور اس کے ساتھ افغانوں کا ملنا اور پھر پاکستان کے اندر اٹیکس کرنا، اس کے لیے بھی جو ہے ایک پورا منظم انتظام جو ہے وہ کیا گیا ہے. لیکن اس کے لیے جو بات چیت ہے کہ اس کا حتمی سلوشن کیا نکل کے آتا ہے اور 1 پوائنٹ جو ہے یا 1 ونڈو آپریشنز اس کے لیے کیا ہوگا، اس کے اوپر ابھی بات چیت جو ہے وہ باقی ہے. یہ تو پھر افغانستان کی بات مانی گئی نا. دیکھیں نا، ہم نے اکانومی کی سینکشنز لگائیں، ٹرانزٹ ٹریڈ کی سینکشنز لگائیں، بارڈر بند کیے کہ آپ دہشت گردی کر رہے ہیں، اور ہم نے کہا کہ اگر آپ دہشت گردی کریں گے تو ہم آپ سے معاشی تعلقات بھی نہیں رکھیں گے. اور اگر اب معیشت اور دہشت گردی الگ الگ ہو گئے ہیں پھر تو قندھار کی بات مانی گئی، اسلام آباد کی تو نہ مانی گئی. دیکھیں، جو انڈیکیشن ہے بات کرنے کے لیے وہ قندھار سے آیا ہے. اگر آپ اٹیکس کا جو ہے وہ گراف دیکھ لیں، جب سے یہ مذاکراتی عمل دوبارہ شروع ہوا ہے اور صادق خان صاحب جو ہے وہ واپس گئے ہیں، تو وہ ڈاؤن ورڈ گراف پر ہے پہلی بار پچھلے 6 مہینوں میں. تو یہ کہنا کہ ایسی چیزیں نہیں ہوئی کہ وہ کاؤنٹر ٹیررزم سے ریلیٹڈ نہیں ہے، میرے خیال میں یہ بھی کہنا قبل از وقت ہے، کیونکہ ہم نے کوئی بڑا اٹیک جو ہے وہ پچھلے 1 ہفتے 1.5 ہفتے کے اندر جو ہے وہ نہیں دیکھا جو پاکستان کی سرزمین پر جو ہے وہ ہوا ہو. اور وہ اس بات کا انڈیکیشن ہے کہ اس طرف سے بھی ایفرٹس ہیں کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے جو اس دونوں ممالک میں جو ہے وہ تکلیف دوبارہ بنے اور یہ مذاکراتی امر جو ہے وہ ٹوٹ جائے. لیکن جو ٹی ٹی پی کا پرابلم ہے وہ پیچیدہ ہے، اور اگر افغان طالبان کا موقف جو ہے وہ میں آپ کو بتا سکوں، وہ ان کے مطابق جو ٹی ٹی پی افغانستان کے اندر آئی تھی وہ طالبان کی حکومت کے درمیان میں نہیں آئی تھی بلکہ اشرف غنی ان کو جو ہے وہ لے کر آیا تھا. اب وہ چاہتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ہمیں کہتا ہے کہ اس کو ریزالو کریں. اگر ہم اس کو ریزولوشن کی طرف جو ہے وہ جاتے ہیں تو سوسائٹی اتنی ایک دوسرے کے ساتھ مرجڈ ہے کہ اس کے منفی اثرات ان کی حکومت کے اوپر بھی جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ ان کا موقف ہے، whether we agree with it or disagree with it, ایک ٹوٹل ڈیفرنٹ چیپٹر. لیکن افغانستان سے بات صرف ٹی ٹی پی کے تناظر میں تو نہیں ہو رہی ہوگی، بی ایل اے کے تناظر میں بھی ہو رہی ہوگی، کیونکہ ان پہ بھی وہ بھی افغانستان سپانسرڈ ہے. ہم صرف ٹی ٹی پی کے تناظر میں کیوں دیکھ رہے ہیں؟ جو بلوچستان کی دہشت گردی ہے وہ افغانستان سپانسرڈ نہیں ہے. سہروردی صاحب، میں اس طرف جو ہے وہ آ رہا تھا. I was just about to explain that
تو پاکستان نے یہ بات کی کہ چلیں ٹی ٹی پی کا معاملہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے انٹرنل فیبرک سے ریلیٹڈ ہے، جو ایک دور پا ایک سلوشن کی طرف ہم جائیں گے جس میں بیٹھیں گے، مذاکرات کریں گے، لیکن ہمارے پاس ایسے شواہد جو ہے موجود ہیں جس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نمروز میں بیٹھ کر لوگوں نے جو ہے جعفر ایکسپریس جو ہے وہ اٹیک کیا، اور بلوچ انسرجنس جو ہیں، جو سیپریٹسٹ گروپس ہیں، وہ افغانستان کی سرزمین اب استعمال کر کے پاکستان کے اوپر اٹیکس کر رہے ہیں، جس کے اوپر افغان طالبان نے ایک فل کوآپریشن کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ اب وہ کوآپریشن کس نتیجے میں جو ہے وہ نکلتی ہے تو آنے والے دن ہی بتائیں گے کہ کون اپنے وعدوں میں کتنا سچا ہے۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ بلوچ جو عسکریت پسند ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، اس حوالے سے افغانستان تعاون کرنے پر یا ان کے ہائیڈ آؤٹس ختم کرنے پر تیار ہے، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ جی بالکل، اور اس میں باقاعدہ طور پر افغانستان نے ریکویسٹ بھی کی ہے پاکستان سے کہ جو نمروز کا علاقہ ہے جیوگرافیکلی، جو بیسیکلی ایران کے ساتھ لگتا ہے، یہ بیسیکلی دشت ہیں، صحرا ہے اور ماؤنٹینیس ٹرین ہے، جس کے اوپر ان کا بھی پورا 100% جو ہے وہ ان کا فٹ پرنٹ جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے پاکستانیوں سے ریکویسٹ کی ہے کہ اگر آپ کے پاس ایگزیکٹ انٹیلیجنس ہے کہ کون لوگ ملوث ہیں اور کہاں سے ملوث ہیں تو وہ شیئر کیے جائیں، اور باقاعدہ طور پر اس کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیں گے۔ اچھا، ایک بہت اور افغانستان کے حوالے سے آ رہا ہے کہ 5 لاکھ ہتھیار ہیں جو گم گئے ہیں، بی بی سی کی سٹوری ہے، اور پاکستان نے بھی الیج کیا ہے کہ جعفر ایکسپریس میں جو ہتھیار یوز ہوئے وہ امریکن ویپنز تھے۔ تو یہ امریکن ویپنز کی کیا کہانی ہے؟ کس حد تک وہ پاکستان میں ہیں، کس حد تک افغان طالبان کے پاس ہیں، کس حد تک بی ایل اے کے پاس ہیں، کس حد تک ٹی ٹی پی کے پاس ہیں؟ دیکھیں سہروردی صاحب، یہ جو ویپنز کی بات ہیں، جن کے اپنے ویپنز ہیں ان کو بھی سخت پریشانی ہے، بلکہ حالیہ جو ٹاپ لیول وزٹ جو ہوا تھا پاکستان میں، جو یو ایس ڈیلیگیشن آیا تھا، ان کا جو ایک ٹاپ پرائیورٹی سیکیورٹی اور کاؤنٹر ٹیررزم سے ریلیٹڈ تھا، وہ یہی اسلحہ تھا کہ وہ غلط لوگوں کے ہاتھوں میں چلا گیا، اور اس کی پرولیفریشن یعنی پھیلاؤ اس کا اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ وہ افغانستان سے انڈیا تک لے کر جارڈن تک جو ہے وہ بک رہا ہے، اور افریقہ کی مارکیٹوں میں بھی افغانستان کا اسلحہ جو ہے وہ بک رہا ہے، جو ایک ان کے لیے جو ہے وہ پرابلم بن رہی ہے، کیونکہ اسلحہ ان کے خلاف بھی استعمال ہو رہا ہے، صرف پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہو رہا۔ اب ایک سجیشن اس میں آئی ہے کہ ایک سروے کرایا جائے کہ یہ اسلحہ ہے کدھر، کس جگہ پر ہے، اور اس کو انسینٹیوائز کر کے جو ہے وہ امریکہ واپس لے۔ افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان میں یہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے، کیونکہ بہرحال جو ہے افغان طالبان یہ بات کر چکے ہیں کہ ہم یہ اسلحہ جو ہے یہ ان کی پراپرٹی ہے اور یہ افغانستان کی پراپرٹی ہے اور یہ واپس نہیں کریں گے، لیکن جو اس کی پرولیفریشن بلیک مارکیٹس کے ذریعے ہوئی ہے اور گروپس وہ استعمال کریں جو بینڈ آؤٹ فٹس ہیں، صرف القاعدہ نہیں، ٹی ٹی پی بھی، اس میں اسلامک اسٹیٹ خراسان بھی، سارے وہی اسلحہ جو استعمال کر رہے ہیں، تو یہ دنیا کے لیے جو ہے وہ درد سر بن گیا ہے۔ اب اس کے لیے جو پیشکش کی گئی ہے، اور یہ ابھی بہت نیسن سٹیج میں ہے، یعنی ابھی اس کی ڈرافٹ ہو رہا ہے کہ اس کا طریقہ کار جو ہے وہ کیا بنایا جائے، اس میں امریکہ، پاکستان اور افغانستان کے لیے ایک ٹرائیلیٹرل کمیٹی بنائی جا رہی ہے تاکہ اس اسلحے کو جو ہے وہ بٹورا جا سکے۔ لیکن یہ صرف اسلحہ جو بتایا جا رہا ہے اور جو میڈیا رپورٹس میں ہے وہ نامکمل ہے۔ یہ اسلحہ صرف وہ نہیں ہے جو موویبل ہو، یعنی چھوٹا اسلحہ، اس میں اینٹائی ٹینک جو ہے وہ مائن سے لے کر جو ہے بڑے جہاز، یہ ساری چیزیں بھی ہیں۔ اب یہ جہاز وغیرہ پہلے لے جائے کیوں نہیں گئے؟ کیونکہ ان کے لے جانے کا کاسٹ جو ہے 3 ٹائمز زیادہ ہے بنسبت اس کے کہ اس کو افغانستان میں چھوڑ جاتے ہیں، اس لیے امریکہ اس کو پہلے واپس جو ہے نہیں لے کر گیا۔ ایک سجیشن یہ بھی ہے کہ جو یہاں سے اسلحہ جو نکالا جائے یا واپس جو ہے وہ کیا جائے، وہ کسی تیسرے ملک کے حوالے کیا جائے تاکہ یہ ان کے کام بھی جو ہے وہ آیا جا سکے۔ تو یہ جو اسلحے سے ریلیٹڈ جو بحث ہے یہ بہت سیریس ہے، اور میرے خیال میں یہ سب سے پہلا پوائنٹ ہوگا جو ہم کاؤنٹر ٹیررزم سے ریلیٹڈ ان تینوں ممالک کے درمیان میں کہتے ہیں پر ان بہت سارے اسلحے میں تو جی پی ایس لگا ہوا ہے، پتہ ہے یہ اس وقت کہاں پہ ہے؟ نہیں جی، وہ تو کہنے والی باتیں ہیں، جو اسلحے کے ایکسپرٹس ہیں وہ آپ کو بتا دیں گے کہ وہ جی پی ایس اس میں نہیں لگا ہوتا۔ جو نیٹو کا اسلحہ ہوتا ہے اس کے اوپر اپنا رجسٹریشن نمبر ہوتا ہے، اگر آپ ان کی ویب سائٹ پہ ڈال لیں تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ یہ ان کا رجسٹرڈ جو ہے وہ اسلحہ ہے۔ وہ جی پی ایس ٹریکنگ ڈیوائس والی بات جو ہے وہ ویسے ہی کسی نے جو ہے وہ کر دی ہے، لیکن آبویسلی ہوائی جہاز اور اس میں جو ٹینکس ہیں اس کے اندر تو جی پی ایس جو ہے وہ لگا رکھا ہے، لیکن چھوٹا اسلحہ یا نائٹ ویژن گوگلز کے اندر کوئی جی پی ایس ٹریکرز جو ہے وہ نہیں لگے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔